قرآن عظیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، تمہیں آزمائیں گے۔ کن چیزوں سے آزمائیں گے؟ تمہارا امتحان ہوگا۔ 4 چیزوں کا ذکر اس آیت میں آیا ہے۔ بشیء من الخوف، تمہیں ڈر دے کر کے کسی چیز کا، خوف سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ والجوع، اور بھوک کے ذریعے سے آزمایا جائے گا۔ ونقص من الاموال، اور مال کی کمی کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ مال گھٹ جائے گا، فاقہ ہوگا، اس طرح سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ والانفس والثمرات، اور کچھ جانوں کے ذریعے سے تمہاری آزمائش ہوگی۔ جانوں سے مراد کیا ہے؟ کسی عزیز کی جان چلی جائے گی تمہارے آنکھوں کے سامنے، تمہارے گھر والوں کی موت تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے، تمہارے لیے ایک بڑا امتحان ہے۔ اور پھر اخیر میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے رسول، ان لوگوں کو بشارت دے دیں۔ کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو بشارت دے دیں جن کے پاس مصیبت آتی ہے تو یوں کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ مصیبتوں کے وقت جنہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، رب تعالیٰ فرماتا ہے رسول انہیں بشارت دے دیجیے۔ کس بات کی بشارت؟ کس بات کی خوشخبری؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہمیشہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ جنہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت رحمتیں اترتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پائے ہوئے ہیں، یہی لوگ ہدایت والے لوگ ہیں۔ اس پوری آیت کے اعتبار سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو پتہ یہ چلے گا، رزلٹ اس کا یہ ہے کہ مصیبتوں کے وقت صبر کرنا یہ ہدایت ہے۔ ہدایت، اگر آپ ہدایت پر ہیں یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے مصیبتوں کے وقت ہی آپ کو دیکھا جائے گا۔ گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اور پھر دیکھا جائے گا کہ تمہاری زبان سے الفاظ کیا کیا نکلتے ہیں، تم شکایتیں کن کن باتوں کی کرتے ہو، پھر دیکھا جائے گا ہدایت پر ہو یا گمراہ ہو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب کسی کے بچے کا یا کسی کے بھائی کا یا باپ کا انتقال ہوتا ہے گھر میں، تو جنازہ اٹھانے سے پہلے ہی وہاں ایک فرشتہ آتا ہے۔ وہ فرشتہ گھر والوں کا معائنہ کر رہا ہوتا ہے کہ کون کون کیا کیا کہہ رہا ہے۔ رب ذوالجلال ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، لیکن فرشتوں کو اسباب بنایا گیا ہے اور گواہ بنانے کے لیے انہیں یہ ڈیوٹی دی جاتی ہے۔ ہر ایک کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ سنتا ہے اور جا کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میں نے فلاں کے گھر سے ایک جان لے لی، ان کا عزیز بیٹا چلا گیا، بھائی چلا گیا، ماں چلی گئی، وہ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتہ کہتا ہے اے رب ذوالجلال، ان لوگوں کے زبان پر شکر کے الفاظ تھے، وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہہ رہے تھے، اور وہ صبر کر رہے تھے۔ میں نے گھر والوں کے سب حالات دیکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتے تو گواہ رہنا، میں نے ان سے جو چیز لیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ نعمت انہیں عطا کروں گا، اس سے بہتر نسل انہیں دی جائے گی، اور ان کے غم آج جتنے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ خوشیاں میں انہیں جنت کی عطا کروں گا جنہوں نے میری دی ہوئی مصیبت پر صبر کیا۔ اور کوئی گھر ایسا ہوگا جس گھر سے فرشتہ جا کر کہے گا کہ مولا اس گھر والے تو بے قابو تھے، جو منہ میں آیا بکے جا رہے تھے، وہ تو یوں کہہ رہے تھے کہ اللہ کو کیا ہمارا ہی گھر ملا، ہمارا ہی بچہ جانے کو تھا، ہمارے ہی گھر میں یہ آفت آنے کو تھی۔ اس طرح کے الفاظ وہ کہہ رہے تھے اور رب تبارک و تعالیٰ کو ظالم کہہ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جلال کا اظہار فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے فرشتے کو، اے فرشتے تو گواہ رہنا، انہوں نے میرے بارے میں جیسا گمان کیا اب میں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ گمان جس طرح بندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک فرمائے گا. اس کو ارحم الراحمین ہی تصور کرو. ہمیشہ رب تبارک و تعالیٰ مہربان ہے اور مہربان ہی اس کی طرف گمان کرنا بھی چاہیے مومن کو. انشاءاللہ العزیز مہربانی ہوگی اور بلکہ دلوں کا قرار اور سکون بھی رب تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے.